3 ہجری کو یہ غزوہ احد ہوا تھا۔ سب سے بڑا جو سبب تھا بدر کی شکست کا، کو قریش نے بدلہ لینا تھا۔ تو ابو سفیان نے ہیڈ کیا قریش کو۔ ان لوگوں نے حضور پاک سے جنگ کرنے کے لیے، غزوہ احد کو میٹ کرنے کے لیے 3000 لشکر تیار کیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں قیام پذیر تھے، انہوں نے ایک خط کے ذریعے حضور کو اطلاع بھیجی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی، ہم نے مشکلات کو فیس کیسے کرنا ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی یہ جو لشکر تھا 3000 کا، یہ کہاں ٹھہرا؟ یہ وہ ذوالحلیفہ آج بھی مدینہ منورہ کے باہر جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ پر یہ 3000 کا لشکر رکا۔ لشکر پہنچ گیا، اطلاع آ گئی۔ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خباب بن المنذر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور معلوم کر کے آئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے دیکھا جو کچھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لکھا تھا، یہ بھی وہی اطلاعات لے کر آئے۔ جب پریشانی آئے، کسی نے آ کے بتایا تیری تو 5 سپلیاں آ گئی نے پیپر ہی میں ویسے سمجھانے کے لیے، جب کوئی سڈن ایسی ناگہانی کوئی خبر آئے، طریقہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ویریفیکیشن آ گئی کہ 3000 کفار لڑنے آ گئے، تو حضور علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور میں نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی جملہ تھا، اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان پر دوسرا جملہ تھا، اللہم بک حول و بک اصول۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور روب و دبدبا یہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے یہ بھی عطا فرما وہ بھی عطا فرما۔